الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل ابراہیم 16واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز یوم السبت 22 رجب 1445 ہجری اور بروز ہفتہ 3 فروری 2024 عیسوی ہے۔ ذریت اور آل کا فرق بیان کرتے ہوئے الحمدللہ یہ 16واں پروگرام آ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ اس سلسلے کی پروگراموں کی آخری کڑی ہو، اور اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی چند آیات کا حوالہ پیش کریں گے، اور عرض یہ ہے کہ وہ اسلامک زائونسٹ ٹولہ جو مقبوضہ فلسطین کے صہیونیوں کے غم میں مرا جا رہا ہے، اور ان نام نہاد یہودیوں کے لیے راہ ہموار کرنے پر یہ بیان دیتا ہے کہ جی مسلمان تو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور اس میں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے۔ اس سارے تسلسل میں آج 16ویں پروگرام میں ہم انشاءاللہ ذریت اور آل کے فرق کو مزید واضح کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 سے، اور پھر اگلی چند آیات سے ایک مفہوم انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 میں من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، یعنی کلام بدلنے والے یہودیوں کا بیان ہے، اور اسی آیت میں آگے جا کے لکھا ہے وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کے سبب ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ خاص طور پر یہودی ہادو، ٹھیک ہے، یحرفون الکلم، کلام بدلنے والوں، یعنی ان یہودیوں پر جنہوں نے کلام بدلا، اور آج بھی جو کلام بدل کے فلسطین پہ اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی دراصل کلام کو بدل ہی رہے ہیں۔ اس حقیر نے یہودیوں کے اور قرآن پاک کے بہت سے حوالے دیگر پروگراموں میں پیش کیے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ موجودہ صہیونی یہ یہودیت کے نام پر دجل مچا رہے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے، حتیٰ کہ امریکہ کے بہت سے یہودی وہ ان صہیونیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل و غارت ہمارے نام پر مت کرو، ناٹ ان آور نیم۔ اس کا مطلب ہے قرآن پاک میں جہاں پہ لعنت بیان ہوتی ہے، اس میں 100% سارے یہودی اس لعنت میں شمار نہیں ہوتے۔ شمار کون سے ہوتے ہیں؟ یحرفون الکلمہ، جو کلام بدلتے ہیں۔ سارے یہودی اس میں شامل نہیں ہیں۔ جنہوں نے کلام نہیں بدلا اور جو خلوص نیت سے یعنی پرانی کتابوں پر، الہامی کتابوں پر عمل پیرا ہیں، وہ اس لعنت سے مبرہ ہیں۔ یہاں پہ لعنت ہے کلام بدلنے والوں پر۔ اور آگے پھر سورۃ النساء کی آیت 47 میں مزید یہ کہا گیا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یعنی اصحاب السبت پر لعنت کی گئی ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو دجل مچا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان 3 انگلیوں کو آپ 3 دن ہفتے کے سمجھیں، ایک طرف آپ جمعہ سمجھ لیں، پھر ہفتہ، پھر اتوار۔ اب جو اتوار اور سنڈے کا دن ہے یہ عیسائیوں کے ساتھ مخصوص شمار ہوتا ہے، جمعے کا دن مسلمانوں کے ساتھ مخصوص شمار ہوتا ہے، اور ان 2 دنوں کے درمیان میں ہے ہفتہ۔ اور یہ ہفتے والے وہی ہیں جو اس وقت مسلمانوں کو عیسائیوں سے لڑوانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ کبھی چرچ پر حملہ، کبھی مسجد پر حملہ، کبھی کوئی تماشا، کبھی کوئی تماشا، اور یہ ہفتے والے ہی ہیں جو جمعے اور اتوار والوں کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے۔ مسلمانوں کی، جمعے والوں کی، اور یوم السبت والے عیسائیوں کی، آل عمران کی یہ صلح ہونی ہی ہونی ہے۔ اور پھر وہ جو یہودی ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، وہ بھی اس سارے مسلمان گروہ کا حصہ بن جائیں گے پھر۔ اور یہ کہ جب لعنت کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں تمام عیسائی یا تمام یہودی شامل نہیں ہوتے۔ واضح نشانی ہے یحرفون الکلم،
کلام بدلنے والوں پر لعنت کی گئی ہے، ہر ایک عیسائی پر، ہر ایک یہودی پر لعنت نہیں کی گئی۔ لیکن ذریت اور آل کا فرق سمجھنے کے لیے ابھی ہم سورۃ النساء کی اور آیتیں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ 48 نمبر آیت میں وہ بیان ہے کہ جی اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک پہ اس حقیر نے پہلے ہی کئی پروگرام کیے ہوئے ہیں۔ 49 نمبر آیت میں یہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ برابری والا، انصاف والا معاملہ کیا جائے گا، نیکی کا بدلہ اچھا ہوگا، برائی کا بدلہ برا ہوگا یوم محشر میں۔ پھر 50 نمبر آیت میں یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا صریح گناہ ہے۔ چند آیات کا مفہوم بتا دیا گیا۔ اب آگے 51 نمبر آیت میں فرمایا گیا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، ایمان لاتے ہیں بت اور طاغوت یعنی شیطان پر، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 46، 47، 48، 49، 50 اور 51 ان ساری آیات میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خاص طور پہ کلام بدلنے والے یہودیوں کا تسلسل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور انہی کے لیے یہ کہا گیا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، بت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے، ذریت ابراہیم میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو جبت، بت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو امید ہے کہ اب آپ کو بنی اور ذریت کا فرق سمجھ آ رہا ہوگا۔ اور ابھی یہ جو اسرائیلی صہیونیوں کا، بلکہ مقبوضہ فلسطین پر قابض ان صہیونیوں کا سب سے بڑا جو چوکیدار بنا ہوا ہے امریکہ، یعنی عوام نہیں، امریکی حاکم، ٹھیک ہے، وہ بھی موجود ہیں سعودی حکومت آل سعود کی طرح۔ تو اس امریکہ کا مزید یؤمنون بالجبت والطاغوت کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ RT ورلڈ، رشین ٹی وی، اس کا ورلڈ نیوز کا جو سیکشن ہے، 22 جنوری 2024 کی خبر کے مطابق کہ امریکہ نے جو یمن پر حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ساری دنیا کو اب معلوم ہے، اس حملے کا، اس آپریشن کا امریکہ نے نام کیا رکھا ہے؟ آپریشن پوزیڈون آرچر، ٹھیک ہے۔ اب سپیلنگ ہے POSEIDON، پوزیڈون۔ تو ہمارے سننے والوں کو، مسلمانوں کو اور اسلامک زائونسٹ ٹولے کو یہ پتہ چل جائے کہ پوزیڈون ہوتا کیا ہے۔ گریک، یونانی اس کلچر میں سمندر کا جو دیوتا تھا اس کا نام تھا پوزیڈون۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ریڈ سی کے تحفظ کے لیے جو امریکہ اور یہ برطانیہ وغیرہ مل کر کے یمن پر حملہ کرنے آئے ہیں، تو انہوں نے اس یمن پر حملہ کرنے کے لیے آپریشن کا نام رکھا ہے آپریشن پوزیڈون آرچر۔ اور پوزیڈون ہوتا کیا ہے؟ پوزیڈون از دا گریک گاڈ آف دا سی۔ اس سے آپ قرآن پاک کی مزید تصدیق اپنے دل میں محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ بت اور شیطان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اور امریکی حکمران، یہ برطانوی حکمران، حتیٰ کہ یہ سعودی حکمران، یہ سب یاجوج اور ماجوج کے زمرے میں ہیں، کیونکہ مقبوضہ فلسطین پر صہیونیوں کو قبضہ دلوانے میں جتنا برطانیہ گناہ گار ہے، اتنا ہی یہ سعودیہ عرب گناہ گار ہے، جس نے حجاز کو سعودیہ عرب میں بدل دیا اور ساری دنیا کو پھر اس نے پیٹرو ڈالر کے جال میں اور سودی بینکوں کے جال میں جکڑ دیا اور بیت المال کے نظام کو عملی طور پر ختم کر دیا۔ یہی سعودیہ جس نے 1975 سے لے کر کے آج تک دنیا کو پیٹرو ڈالر کے اس شکنجے میں غلام بنایا ہوا ہے، ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو یہ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، تو قرآن میں تو صرف 2 کرنسیوں کا ذکر ہے، درہم کا اور دینار کا۔ تو ان لوگوں نے درہم اور دینار کا قرآنی ثبوت چھوڑ کر
ریال کیوں بنائے، سعودی ریال کیوں بنائے، اور پھر اس سعودی ریال کو امریکی ڈالر سے نتھی کیوں کیا۔ 1975 سے آج تک $1 از اکول ٹو 3.75 SAR سعودی عربین ریال کے ساتھ پیگ کر دیا گیا، ہلا ہی نہیں ہے آج تک ماشاءاللہ۔ تو پھر تیل کی قیمت کیوں بدلتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فتنہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس میں کئی حقیقتیں ہیں، کئی مظہر ہیں کہ وہ جو جھوٹا مسیحا ہوگا وہ سچے مسیحا کی نکالی کرے گا، ایک نبی کی وہ شبیہ بن کے سامنے آئے گا۔ تو سچے نبی کا ڈھونگ رچانے والا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، دجال ہوگا۔ یعنی فتنہ دجل کا یہ بھی تو مطلب ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل میں سے ظاہر کرے گا وہ بنی اسرائیل نہیں ہوگا، بلکہ پوزیڈون گریک گاڈ آف دا سی یؤمنون بالجبت والطاغوت کا گروہ ہوگا۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 52 سورۃ النساء۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ پھر آیت نمبر 53 پہ بڑا ایک زبردست مضمون ہے، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ سوال پوچھنے کے انداز میں ہے، کیا ان کا ملک میں کچھ حصہ ہے؟ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ ایسا ہو، اگر ایسا ہو جائے، اگر ملک میں ان کا کچھ حصہ ہو، ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ مقبوضہ فلسطین پر قابض ان صہیونیوں نے یہ عرب حکمرانوں کی مدد سے، برطانیہ کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا شروع کیا ہوا ہے۔ غزہ تقریباً اب تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ جتنے قتل ہوئے ہیں یہ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 27,000 قتل ہوئے ہیں اور 70,000 زخمی ہوئے ہیں اور کوئی 18 لاکھ کے قریب ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں، لیکن اصل صورتحال 1901 سے لے کے آج 2024 تک کا یہ 125 سال کا عرصہ دیکھا جائے تو کیا تباہی پھیری ہے ان ظالموں نے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھنے کے انداز میں یہ فرمایا، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے؟ تو جب ایسا سوال اس انداز میں پوچھا گیا ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یہ بتا رہا ہے کہ کلام بدلنے والے ان یہودیوں کا ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 54 پہ آ جائیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے تو ابراہیم کی آل کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں 54 نمبر آیت میں آل ابراہیم کا ذکر ہے، ذریت ابراہیم کا ذکر نہیں ہے، بنی ابراہیم کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بیان کرتا ہے، اپنے کمالات اور آل ابراہیم کو دی گئی شانوں کا اظہار فرماتا ہے تو بنی ابراہیم نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ذریت ابراہیم ارشاد نہیں فرماتا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یعنی آل ابراہیم کو کتاب عطا کی گئی، حکمت عطا کی گئی اور ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اب ان تین چیزوں پہ غور کریں، الکتاب کا ذکر سب سے پہلے ہے، حکمت کا ذکر ہے اور پھر ملک کا ذکر ہے۔ اب آپ اگر کتاب اور حکمت کی تفصیلی بحث میں جائیں تو کئی گھنٹے چاہیے،
لیکن سادہ سادہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہاں پہ الکتاب کا مطلب تورات ہے تو کیا ہم نے آج تک ان سے تورات چھینی؟ نہیں چھینی، تورات ان کے پاس ہی ہے۔ اور اگر حکمت سے مراد عقل و دانش ہے تو کیا ہم نے ان لوگوں سے آج تک ان کی عقل و دانش چھینی؟ چھین ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آ جا کے لڑائی صرف زمین اور ملک کی رہ گئی ہے کیا؟ وہ جو آل ابراہیم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، تو آج یہ صہیونی صرف زمین کے نام پر، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو کیوں قتل کرتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمانوں اور عیسائیوں کو کیوں لڑواتے چلے جا رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ کتاب کی انہیں فکر کوئی نہیں، حکمت کی انہیں فکر کوئی نہیں۔ حکمت کا اظہار آپ دیکھ لیں کہ 27,000 سے زیادہ قتل کر کے اور 70,000 سے زیادہ لوگوں کی ہڈیاں توڑ کے انہوں نے کون سی حکمت ظاہر کی ہے؟ استغفر اللہ۔ تو اب آ جا کے اگر ملک کا ہی، زمین کا ہی جھگڑا ہے تو اس زمین اور ملک عظیم کے عطا کیے جانے سے ایک آیت پیچھے چلے جائیں اور ایک آیت آگے چلے جائیں، ان تینوں آیات کے کمبینیشن سے آپ کو مضمون واضح ہو جائے گا کہ 53 نمبر آیت میں سوال پوچھا گیا، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی ملک میں حصہ ہے جو کلام بدلنے والے یہودی ہیں؟ نہیں ہے۔ 54 نمبر آیت میں آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ملک عظیم عطا کیے جانے کا بیان ہے، نہ بنی کا بیان ہے نہ ذریت کا بیان ہے۔ 55 نمبر آیت میں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ یعنی آپ اس 55 نمبر آیت میں دیکھیں کہ جو تسلسل آ رہا ہے اس میں آخر میں پھر یہ بات بیان کر دی گئی کہ انہی میں سے، بنی ابراہیم میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایسے ہوں گے کہ جو کچھ ایمان لائیں گے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ ایمان والے بھی ہوں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ اس ایمان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے بھی ہوں گے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو اس کا مطلب ہے کہ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا رکاوٹ ڈالنے والوں کے لیے ہے، ایمان لانے والوں کے لیے جہنم کا اعلان نہیں کیا جا رہا۔ تو امید ہے ان ساری باتوں سے آل اور ذریت کا فرق خصوصی طور پر اسلامک زائونسٹ ٹولے کو شاید سمجھ آ چکا ہو۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سمجھ آ چکا ہوگا، ورنہ ہمارے مسلمان بچوں کو تو آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج کے اس پروگرام کا یہاں پہ اس آلی ابراہیم کے عنوان سے اختتام کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں ابھی مزید آیات نہیں ہیں۔ اس موضوع پر، بنی کے عنوان پر، قوم کے عنوان پر، آل کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے بہت آیات ہیں ابھی، لیکن اس حقیر کا یہ خیال ہے کہ اسلامک زائونسٹ ٹولے نے جو درود ابراہیمی میں ابراہیم کی اولاد کے حوالے سے وسوسہ کھڑا کیا، یہ حقیر سمجھتا ہے کہ اب تک کے ان 16 پروگراموں میں اس حقیر نے ان اسلامک زائونسٹ گروہوں کے وسوسوں کا بھرپور جواب دیا ہے۔ ہاں، اگر ان کے پاس قرآن کی ان آیات سے زیادہ بہتر دلیلیں ہیں تو لائیں، انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔